غزہ کی پکار، ظلم کی داستان۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر روز موت کا ماتم ہوتا ہے؟ دوسرے، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ غزہ جو فلسطین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہاں ہر صبح لوگ خوف کے سائے میں جاگتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کی لاشوں کو سینے سے لگائے روتی ہے، بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے کی جگہ ملبہ ہے، آسمان سے بم گرتے ہیں اور زمین پر صرف آنسو بہتے ہیں۔ غزہ کے لوگ ایسی زندگی جیتے ہیں جہاں ہر لمحہ خطرے میں ہے۔ آج ہم آپ کو صرف خبر نہیں سنائیں گے، ہم آپ کو غزہ کے زخم دکھائیں گے۔ ہم بتائیں گے یہ سرزمین کیوں اہم ہے، یہاں کے لوگ کس درد سے گزر رہے ہیں، اور وہ سچ جو دنیا سے چھپایا جاتا ہے۔ تیار رہے تو چلے غزہ کی کہانی سنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں فلسطین کی سرزمین ہزاروں سالوں سے مقدس ہے؟ دوستو، غزہ اور فلسطین کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پرانے زمانے میں جانا ہوگا۔ ہزاروں سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں یہودی اسرائیل کہتے ہیں، فلسطین کی اس سرزمین پر سوئے۔ انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس خواب میں ایک سیڑھی تھی جو زمین سے آسمان تک جا رہی تھی، اس پر فرشتے اتر رہے تھے اور چڑھ رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ جگہ اللہ کا گھر ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ خواب فلسطین کو مقدس بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زمین صرف ان کی ہے، لیکن سچ یہ ہے یہ سرزمین صرف یہودیوں کی نہیں، یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہاں کے اصل باشندوں یعنی فلسطینیوں کی بھی ہے۔ یہاں بیت المقدس ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی، اور یہی وہ مٹی ہے جہاں فلسطینی لوگ صدیوں سے اپنے گھر بنائے رہ رہے ہیں۔ According to the Hamas-run health ministry, they say dozens of people died in airstrikes that یہ زمین تینوں مذاہب کے لیے اہم ہے، لیکن آج اسے ایک گروہ اپنا سمجھ کر قبضہ کر رہا ہے۔ یہیں سے ظلم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں فلسطین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے؟ دوستو، ایک زمانہ تھا جب فلسطین ایک مکمل اور خوبصورت ملک تھا۔ یہاں زیادہ تر عرب مسلمان رہتے تھے، لیکن پچھلی صدی میں اس سرزمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آج فلسطین کی کیا حالت ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 78% علاقہ یہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ The first one is historic Palestine. فلسطینیوں کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں۔ 21% علاقہ یہ مغربی کنارہ کہلاتا ہے۔ یہاں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہے، لیکن وہ بھی پوری طرح آزاد نہیں۔ اسرائیل کی فوج ہر وقت وہاں موجود ہے۔ صرف 1% علاقہ یہ ہے غزہ، جہاں حماس کی حکومت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اسے دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے۔ غزہ اور مغربی کنارہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، یعنی فلسطینی اپنے ہی ملک میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آزاد نہیں۔ ہر جگہ چیک پوسٹ ہیں جہاں انہیں روکا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ سوچیں، اگر آپ اپنے ہی گھر میں اپنے رشتہ داروں سے نہ مل سکے تو کیسا لگے گا؟ یہی درد فلسطینی سہ رہے ہیں۔ یہ تقسیم ان کی لڑائی کو اور مشکل بنا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ مسلم ممالک نے فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل سے دوستی کر لی؟ دوستو، ایک وقت تھا جب مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 75 سال تک مسلم دنیا نے فلسطین کا ساتھ دیا، لیکن پھر ایک بڑی تبدیلی آئی۔
امریکہ نے ابراہیمی معاہدات نامی ایک منصوبہ شروع کیا. Historic Abraham Accord, something that was really an achievement that was, I think, اس کے تحت کئی عرب ممالک نے اسرائیل سے دوستی کر لی. یہ ممالک کون سے ہیں؟ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، سوڈان. ان ممالک نے اسرائیل سے دوستی کیوں کی؟ کیونکہ انہیں بڑے فائدے دیے گئے، سوڈان کے قرض معاف کیے گئے، مراکش کو ایک متنازع علاقے پر کنٹرول دیا گیا. یہ سب اپنے فائدے کے لیے ہوا. لیکن فلسطین کا کیا ہوا؟ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا. سب سے تکلیف دہ بات سعودی عرب کے ولی عہد کا وہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا ایران اسرائیل سے بڑا خطرہ ہے. مرحب بكم في المملكة العربية السعودية وأنا أنقم بفخامة الرئيس دونالد ترامب. یہ الفاظ فلسطینیوں کے دلوں پر چھری کی طرح لگے. جب مسلم ممالک ہی فلسطین کو چھوڑ دے وہ کس سے امید رکھے؟ کیا آپ جانتے ہیں 7 اکتوبر 2023 نے غزہ کی جنگ کو نیا موڑ دیا؟ دوستو، 7 اکتوبر 2023 فلسطین کی تاریخ کا ایک بڑا دن تھا. اس دن حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا. کیا ہوا اس حملے میں؟ 1200 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے. 251 افراد کو حماس نے یرغمال بنا لیا. 24 کلومیٹر کا علاقہ حماس کے قبضے میں آ گیا. لیکن یہاں ایک بڑا سوال ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد جو دنیا کی سب سے طاقتور ایجنسی سمجھی جاتی ہے، کیا واقعی اس حملے سے بے خبر تھی یا یہ سب ایک منصوبہ تھا تاکہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ کرنے کا بہانہ مل جائے؟ سچ کیا ہے یہ شاید کبھی پتہ نہ چلے. لیکن اس حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر ایسی تباہی مچائی کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی. یہ کوئی چھوٹی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے غزہ کو جہنم بنا دیا. کیا آپ جانتے ہیں اسرائیل نے غزہ پر کیسی تباہی مچائی؟ دوستو، حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ کے عام لوگوں سے بدلہ لیا. انہوں نے ایسی بمباری کی کہ غزہ کی زندگی جہنم بن گئی. کیا کیا ہوا؟ خوراک، پانی اور بجلی بند کر دی گئی. لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا. اسپتالوں اور اسکولوں پر بم گرائے گئے. مریض اور بچے بھی محفوظ نہ رہے. بچوں کو جیتے جی ملبے تلے دبا دیا گیا. 3 جولائی 2025 تک کے اعداد و شمار دل دہلا دینے والے ہیں. 57,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 66 بچے بھوک سے مر گئے. 18,000 سے زیادہ بچوں کو کھانے کی شدید کمی کا سامنا ہے. سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ 852 امدادی ٹرک مصر کے بارڈر پر کھڑے ہیں. اسرائیل انہیں غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. یہ ٹرک کھانا، دوائیں اور کپڑے لے کر کھڑے ہیں لیکن غزہ کے لوگوں تک یہ امداد نہیں پہنچ رہی ہے. سوچے، کیا یہ جنگ ہے یا نسل کشی ہے؟ کیا انسانیت اس ظلم کو دیکھ کر شرم نہیں کرتی؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا غزہ کے درد پر خاموش کیوں ہے؟ دوستو، جب غزہ پر بم گر رہے تھے دنیا نے کیا کیا؟ امریکہ اور یورپ، انہوں نے ہر اس قرارداد کو ختم کر دیا جو فلسطین کے حق میں تھی. یعنی انہوں نے فلسطینیوں کی آواز کو دبا دیا. عرب ممالک کچھ نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نے تو اسرائیل سے دوستی کر لی. عام لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی. They advocate non-violence. دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے لیکن حکومتیں بے حس رہی. لوگوں نے کوکو کولا، میکڈونلڈ اور پیپسی جیسی برانڈ کا بائیکاٹ کیا کیونکہ یہ کمپنیاں اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں. لیکن اس بائیکاٹ سے ان کی فروخت میں صرف 5% کی کمی آئی. 18% ممالک میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے لیکن غزہ کی حالت ویسی رہی. دنیا کی یہ خاموشی فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران نے فلسطین کا کھل کر ساتھ دیا؟
دوستو جب ساری دنیا خاموش تھی ایک ملک نے فلسطین کی مدد کے لیے آواز اٹھائی. حوثیوں نے اسرائیل کی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جائے. حزب اللہ نے اسرائیل کو گولیوں سے جواب دیا. خود اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ایران ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہے. ایران کی اس ہمت نے فلسطینیوں کو امید دی کہ کوئی تو ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جنگ اب صرف غزہ کی رہی، یہ پورے مشرق وسطی کی جنگ بن چکی ہے. ایران نے ثابت کیا کہ وہ فلسطین کے درد کو سمجھتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کی بات چیت ہو رہی ہے. Group has agreed to a ceasefire proposal from Egypt and Qatar, which includes the release of 5 hostages. In return, Israel would permit increased humanitarian aid into Gaza and a halt to hostilities. The deal also includes the release of hundreds of دوستو 3 جولائی 2025 کو امریکہ نے ایک 60 دن کی جنگ بندی کی تجویز دی. اس معاہدے میں کیا ہے؟ اسرائیلی یرغمالی واپس کیے جائے، 18 یرغمالیوں کی لاشیں دی جائے اور بدلے میں کچھ فلسطینی قیدی رہا کیے جائے. قطر اور مصر اس معاہدے کی ثالثی کر رہے ہیں. لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا اسرائیل واقعی بمباری روکے گا یا یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ ماضی میں بھی ایسی جنگ بندی کی باتیں ہوئی لیکن اسرائیل نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. کیا اس بار کچھ مختلف ہوگا یا یہ صرف دنیا کو دکھانے کی ایک چال ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں غزہ کے لوگ کس قدر تکلیف میں ہیں؟ دوستو غزہ میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک، پیاس اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. خان یونس کا شہر 80% حصہ تباہ ہو چکا ہے. لوگ سڑکوں پر کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. نہ دوائیں ہیں، نہ صاف پانی، نہ سر چھپانے کی جگہ. حماس نے امریکی امداد لینے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یقین ہے یہ امداد غزہ کے لوگوں تک نہیں پہنچے گی. اسرائیل نے ماضی میں بھی امداد روکی ہے. یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ ایک ایسی تباہی ہے جو پورے فلسطین کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. غزہ کے لوگ ہر روز موت سے لڑ رہے ہیں. دوستو غزہ کے بچوں کا خون ہم سب کے ضمیر پر ایک سوال ہے. اگر ہم آج خاموش رہے تو کل کوئی ہماری آواز نہیں سنے گا. یہ صرف فلسطینیوں کی جنگ نہیں، یہ انسانیت کی لڑائی ہے. ہم سب کو مل کر کچھ کرنا ہوگا. سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں میں ہر جگہ فلسطین کا سچ بتائے، فلسطین کے لیے دعا کرے. اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو امدادی اداروں کے ذریعے غزہ کے لوگوں تک مدد پہنچائے. غزہ کو صرف ہمدردی نہیں، عملی مدد کی ضرورت ہے. آئیے فلسطین کے لیے کھڑے ہوں. کیا آپ جانتے ہیں آپ کی ایک چھوٹی سی آواز فلسطین کے لیے بڑی امید بن سکتی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں ہر ایک تک پہنچائیں. لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور سب سے اہم فلسطین کے لیے دعا کریں. خدا حافظ. السلام علیکم.